موضوع الدرس في آداب المناجاة مع النبي صلى الله عليه وسلم والرد للمستهزئين المكذبين، سورة المجادلة، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المجادلہ میں جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ سب سے اول میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آداب مجالس کا حکم دیا کہ جب ایک دوسرے کو کہا جائے کہ بھئی تھوڑی میرے لیے وسعت پیدا کرو تو وسعت پیدا کرو، جب تم کسی کے لیے جگہ بناؤ گے اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا فرمائے۔ اور ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مناجات مع الرسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے آداب بیان فرمائے کہ اگر سرگوشی کرنا چاہتے ہو تو پہلے خیرات کرو۔ لیکن چونکہ یہ امر جو تھا مشکل تھا، پھر اللہ نے معافی فرما دی، فرمایا کہ تم ڈر گئے صدقات کرنے سے نہ کر سکے، اللہ پاک نے تمہارے لیے رحمت فرما دی، تمہاری غلطی کو معاف فرما دیا۔ اور اب جو فرائض اللہ ہیں ان کو قائم رکھو، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ وقت پہ ادا کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی تم اعمال کرتے ہو وہ جاننے والے ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ نے حکم دیا کہ الم تر الی الذین تولوا قوما، کہ آپ نہیں دیکھتے ان کو جو ان قوموں سے دوستی رکھتے ہیں جن پہ اللہ کا غضب۔ ویسے عام طور پر یہ لفظ مبارک جو ہے یہودیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے پہلی سورۃ فاتحہ میں بھی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، لیکن اصل تو یہود و نصارہ ہے، لیکن جو بھی گمراہ ہوگا ان کے لیے یہ لفظ۔
اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ بھی فرمایا غضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ کا ان پہ غضب ہے، اللہ کی ان پہ لعنت۔ تو یہ حکم ہوا کہ جو لوگ مغضوب علیہم ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہندو ہیں، وثنی ہیں، بدھ مت ہیں، ان سے کبھی تعلق نہ رکھو، محبت نہ رکھو۔ یاد رکھو ایک ہوتی ہیں معاملات کہ دنیا میں لین دین تجارت، یہ تو سب کے ساتھ جائز ہے، کافروں کے ساتھ بھی جائز ہے، یہودیوں کے ساتھ بھی جائز ہے، ہندوؤں کے ساتھ بھی جائز، لیکن دلی محبت نہیں رکھی ہے۔ اور خاص طور پہ اللہ نے یہاں اس آیت میں جو ذکر کیا ہے وہ منافقین کے بارے میں کہ ما ہم منکم ولا منہم، میرے محبوب یہ جو منافق ہیں نا، نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ ایسے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، جب مومن مل گئے آمنا اور شیاطین مل گئے ان کو کام تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ منافق ہیں، ان کا ان سے تعلق، ان سے محبت، ان سے موالات رکھنا جو ہے وہ ناجائز۔ اور دوسری بات اللہ نے ان کے بارے میں یہ بیان فرمائی کہ یحلفون علی الکذب، یہ جو منافق ہیں نا یہ قسمیں کھاتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک تو قسم کھانا منع ہے، پھر جھوٹی قسم، پھر جھوٹی قسم بھی اس طرح کہ جانتا بھی ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور جھوٹی قسم کھا رہا ہوں۔ تو یہ منافقوں کی عادت ہے کہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم پکے مومن ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اللہ نے ان کا معال بیان کیا کہ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے عذاب سخت تیار رکھا۔ اس آیت مبارک سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ یاد رکھیں ایک عذاب قبر ہے، پھر اس کے بعد عذاب حشر، اور عذاب قبر جو ہے یہ بھی حق ہے، لا ينکرها الا ضال او مضل، اس کا منکر بھی جو ہے وہ گمراہ ہے، کیونکہ عذاب قبر جو ہے وہ قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہے اور عذاب قبر جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ ایک تو یہ آیت ہے کہ اس سے مراد بھی مفسرین نے فرمایا عذاب قبر۔ اسی طرح ایک آیت مبارک ہے جو فرعون کی قوم کو اللہ نے غرق کیا، تو اللہ نے فرمایا اغرقوا، جب غرق کر دیے فادخلوا، اسی وقت عذاب میں داخل ہو گئے، تو اس سے مراد بھی عذاب قبر ہے، عالم برزخ، کیونکہ آگے پھر آیت ہے کہ یوم القیامت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو معلوم ہوا وہ قیامت والا عذاب الگ ہے اور یہ عذاب الگ ہے۔ اور اسی طرح اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی قبر پہ بیٹھے ہیں، جنازہ بھی خود پڑھا ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ قبر پر بھی تشریف لائے اور فرمایا سبحان اللہ، گھبرا کر آپ نے 3 دفعہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں قبر پہ موجود ہوں اور قبر نے پکڑ لیا، اس لیے میں نے اللہ سے درخواست کی کہ مولا تیری ذات پاک ہے، جو چاہے کرے، کوئی دخل نہیں دے سکتا، مہربانی فرمائے۔ تو پھر قبر نے چھوڑ اس کو کہتے ہیں زغطۃ القبر، کہ قبر جو ہے پکڑ لے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، 2 قبریں تھیں، وہاں سے جب آپ گزرے تو آپ ٹھہر گئے اور آپ نے فرمایا انہما لیعذبان،
یہ دونوں قبر والے جو ہیں ان پہ عذاب ہو رہا ہے. وما يعذبان فی کبیر، یہ کسی یعنی بڑے گناہ میں بھی نہیں، یعنی مانا یہ ہے کہ اس کو یہ بڑا نہیں سمجھتے تھے. کہ ایک جو ہے وہ تو چغل خور تھا، ادھر کی سنی ادھر اڑا دی، ادھر کی سنی ادھر لگا دی. اور ایک جو ہے انہ لا یستتر من البول، وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا. سخت جگہ پہ بیٹھ گیا، پیشاب کے قطرے آ گئے یا بعد میں قطرے گرتے رہے، کپڑوں میں قطرے رہ گئے، وہ پرواہ نہیں کرتا تھا. لا یستنزہ من البول. تو اس پہ ان پر عذاب قبر ہو رہا ہے. تو حضور پاک نے صحابی سے فرمایا کہ سامنے جو کھجور ہے اس کی ایک چھڑی لے آؤ کاٹ کے. وہ لے آیا، آپ نے اس چھڑی کو 2 ٹکڑے کر دیا، ایک اس کی قبر پہ گاڑ دیا، ایک اس کی قبر پہ گاڑ دیا. اور آپ نے فرمایا لعل اللہ یخففا، اللہ تبارک و تعالی اس لکڑی کے ذکر کرنے کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیں گے. تو اب اس سے بڑی کیا شہادت ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بھی ان پہ عذاب ہو رہا ہے، اور حضور پاک نے خود دیکھا ہے. اور ہمارے بعض بھائی جو ہیں یا تو اللہ عالم جہالت ہے یا ضد ہے، کیونکہ ضد بھی تو بڑی بری بات ہے نا. جب ضد آ جائے پھر بندہ حق پہ نہیں چلتا. انہوں نے بھی یہی مسائل جو نکالے ہیں نا جی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرم میں جائیں گے، اپنے باپ دادے کی قبروں پہ دوبارہ لپا چوپا کریں گے، اور اس کے اوپر کبھی دال ڈالیں گے، کبھی کھجور کے وہ چھڑیاں ڈالیں گے. اور اسی سے ہمارے بعد لوگ جو ہیں وہ استدلال کر کے پھولوں کی چادریں ڈالتے ہیں اور چادریں چڑھاتے ہیں اور پھول ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضور پاک نے بھی تو چھڑیاں لگائی ہیں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو درخت ہے سبز ہے، جو سبز چیز ہے یعنی زندہ ہے، تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو اگر ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ بزرگوں کی مزار پہ چادریں چڑھاتے ہیں یا پھول ڈالتے ہیں یا ماں باپ کی قبر پہ جا کے ہم وہ چھڑیاں رکھتے ہیں یا دالیں ڈالتے ہیں یا کرتے ہیں، تو یہ وہی بات ہے تاکہ اللہ پاک ان کے لیے رحمت کا سبب پیدا فرما دے. تو یہ جو دلائل ہیں نا جی، بس اللہ ہدایت دے دے، ورنہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا دیتی ہے. اب حضور کی حدیث مبارک کو کتنا غلط سمجھا جا رہا ہے. بھئی حضور نے فرمایا انہما لا یعذبان، ان 2 قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. تو تم جن کی قبروں پہ چھڑیاں ڈالتے ہو، پھول ڈالتے ہو، تم نے دیکھا ہے ان پہ عذاب ہو رہا ہے؟ ان کو عذاب سے بچانے کے لیے ڈال رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو، اولیاء اللہ کی قبریں ہیں وہ تو حضور پاک نے ایک چیز دیکھی ہے. اور پھر اگر یہ چیز استدلال بن سکتی تو اس واقعے کے بعد تو صحابہ پھر قبروں پہ پھول ڈالتے. صحابہ بھی جا کے ہمیشہ ہر قبر پہ چھڑیاں لگا دیتے، درخت لگا دیتے، پتے لگا دیتے. بھی حضور نے جو لگایا تھا. تو اس لیے یہ استدلال کرنا جو ہے جہالت ہے. وہ سرکار دو عالم کو اللہ نے دکھلا دیا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو حضور کے ہاتھ کی برکت ہے وہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے. وہ برکت حضور پاک نے جو چھڑیاں لگائی ہیں وہ تو ہاتھ ہی محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک ساری زندگی قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے سارے بدن پہ پھیرتے تھے. لیکن جب بیماری ہوئی تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اب حضور کے ہاتھوں میں وہ دم نہیں رہا.
تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی تو میں وہ صورتیں پڑھ کے حضور کے ہاتھوں میں دم کر دیتی تھی اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے پھیرتی تھی کہ چلو قرآن تو میں نے پڑھ لیا، لیکن جو حضور کے ہاتھ میں برکت ہے وہ عائشہ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ تو اس لیے جھوٹے مسئلے بنا کر، جھوٹی روایات کے سہارا لے کر، شاذ اقوال کے سہارے لے کر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور قیامت میں خدا جانے ہم کیا جواب۔ لیکن جی سارا قرآن بھرا ہوا ہے، ساری احادیث موجود ہے، اگر تمہیں انگوٹھے چومنے کے لیے ملتا ہے تو ایک قول شاذ ملتا ہے، اور تمہیں وسیلہ پکڑنے کے لیے ملتا ہے تو حضرت آدم کا ایک قول ملتا ہے، پھول ڈالنے کے لیے تمہیں ملتا ہے تو حدیث عذاب سے دلیل پکڑتے ہو۔ کیا سوچ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ میرے نبی کے نام پہ صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور نے بھی فرما دیا کہ من صلی علیہ واحد صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ 10 دفعہ رحمت نازل فرمائیں گے۔ تو جب قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، پھر یہ انگوٹھے چومنا کہاں سے نکل آئے؟ قول شاذ ہے کھڑا ہے جس کو کسی محدث نے نہیں دیا ہے۔ یعنی مذہب کی بنیاد تم نے انہی روایات میں رکھی ہے جو روایات ضعیفہ ہیں یا موضوعہ ہیں یا اقوال شاذہ ہیں یا قراءات شاذہ ہیں۔ کیا خدا کو قیامت میں آخر کیا جواب دیں گے آپ؟ چلو ہمیں تو چھوڑو بھائی، ہمیں تو چھوڑو، مولوی مکی کیا اور مدنی کیا، آخر آپ نے بھی تو اللہ کے دربار میں جانا ہے نا۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ خود قرآن کرتا ہے۔ قرآن کی تفسیر میں نہ محمد مدنی فرماتے ہیں، پھر صحابہ فرماتے ہیں، پھر تابعین فرماتے ہیں۔ اور آج اگر ہم 1400 سال کے سارے ترجمے چھوڑ کے اپنا ایک نیا قول پیدا کر دیں تو یہ کون سا دین ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس آیت سے علماء نے عذاب قبر لیا ہے، اور عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، اور حتیٰ کہ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب قبر میں عذاب ہوتا ہے تو یسمعها، ہر چیز ہر جانور سنتا ہے، الا الثقلین، صرف انسان اور جن نہیں سنتے۔ آپ نے فرمایا کیونکہ اگر انسان اور جن بھی سن لیں تو پھر تو دفن بھی نہیں کریں گے مردوں کو، ڈر کے مارے سڑک پہ پھینک آئیں گے۔ حالانکہ ہر چیز سن رہی ہے۔ اسی طرح دیکھو جب عذاب قبر حق ہے تو راحت قبر بھی حق ہے، کہ جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے ان کے لیے اللہ قبر کے اندر وسعت پیدا فرما دیتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، ان کے لیے روح و ریحان آ جاتے ہیں، ان کو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جاؤ آرام سے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا مدنی، میرا محبوب، یہ منافق جو ہیں اتخذوا ایمانہم، یاد رکھو یہاں دو قراتیں ہیں، اتخذوا ایمانہم یا اتخذوا ایمانہم، دونوں قراتیں صحیح ہیں۔ میرے محبوب، یا تو انہوں نے جو ایمان ظاہر کیا ہوا ہے نا اس کو ڈھال بنایا ہوا ہے کہ اگر مسلمان کامیاب ہو گئے ہم تمہارے ساتھ، اور اگر کافر کامیاب ہو گئے ہم تمہارے ساتھ۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا، ہر پارٹی جو اقتدار میں آیا اس کے ساتھ مل جاؤ،
پھر اس پہ کوئی مشکل وقت آیا پھر بھاگ جاؤ، دوسرے کے ساتھ مل جاؤ. یہ سیاست نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ نفاق ہے. ہر چڑھتے سورج کو سلام کرو اور ہر ڈوبتے سورج سے بھاگ جاؤ، یہ چالاکی نہیں ہے، یہ نفاق ہے. تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی اتخذوا ایمانہم، یہ ایمان اس لیے لائے جنہ مانا ڈھال، کہ جیسے تلوار سے آدمی ڈھال سے روک لیتا ہے، یہ بھی بچنا چاہتے ہیں. اور بعد میں فرمایا اتخذوا ایمانہم، ایمان مانا قسمیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. یہ قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ تاکہ قسمیں کھا کے ہم ڈھال بنا لیں اور عذاب سے بچ جائیں. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ نے فرمایا سیاتی رجل، ایک بندہ ابھی آئے گا اور ینظر بعینی شیطان، وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو تھوڑی دیر گزری تو عبداللہ بن نبتل ایک منافق تھا، وہ آیا. وَلَهُ عَيْنَانِ زَرْقَاوَانِ، صحابہ کہتے ہیں اس کی آنکھیں جو تھی نا وہ نیلی تھی، آنکھوں کی پتلیاں جو تھی نا وہ نیلی تھی. تو وہ بھی منافق تھا اور حضور پاک کے پاس جب آیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن نبتل لم تسبنی ولم تشتمنی، کیوں تم مجھے گالیاں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا واللہ یا رسول اللہ، واللہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم میں اور آپ کو گالیاں دیتا، میں تو غلام ہوں آپ کا، جھوٹی قسمیں کھائیں. تو یہ اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان کیا کہ میرا مدنی یہ جھوٹی قسمیں کھا کے ڈھال بنانا چاہتے ہیں تاکہ عذاب سے بچ جائیں. لیکن اگر عذاب سے بچ بھی جائیں گے تو کیا میرے عذاب سے بھی بچ جائیں گے؟ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، اور اس کے بعد فرمایا فلہم عذاب مہین، ان کے لیے ہم نے بڑا اہانت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. باقی ان کو خیال ہو کہ ہماری دولت کام آ جائے گی، جیسے دنیا میں ہم رشوت دے کے چھوٹ جاتے ہیں، ہمارا قبیلہ اولادیں چھوٹ، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کو ان کا مال یا اولادیں قیامت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گی. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو قیامت میں کھڑا کریں گے، سارے کے سارے آ جائیں گے، تو یہ فیحلف، اللہ کے آگے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ جو آدمی کی عادت ہوتی ہے نا وہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتی، کہتے ہیں وہ قبر پہ بھی آ جاتی ہے. یعنی بری عادت جو ہے، اسی لیے محاورات عرب میں ہے کہ اگر یہ سنو کہ فلاں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، یہ مان لینا. اگر سنو کہ فلاں بندے کی عادت بدل گئی ہے، یہ بات نہ ماننا، عادت نہیں بدلتی، اللہ صحبت صالحین سے بدلتی ہے. تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی جیسے دنیا میں جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، قیامت والے دن بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے. واللہ ربنا ما کننا مشرکین، خدا کی قسم، مولا ہمیں تیری قسم ہے، ہم نے تو شرک نہیں کیا. وہاں بھی قسمیں کھائیں گے. اللہ فرماتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا کے بچ جاتے تھے، آج میرے آگے بھی جھوٹی قسمیں کھا کے بچ جائیں گے؟ مجھے تو ان کی ایک ایک بات کا پتہ ہے. وَيَحْسَبُونَ، اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ شاید اس بہانے سے ہماری رہائی ہو جائے. فرمایا الا انہم ہم الکاذبون، میرا محبوب یہی ہے جو پکے جھوٹے ہیں.
اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پہ قبضہ جما لیا ہے، فانساہم ذکر اللہ، اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کو نماز چھوٹ جائے، اللہ کا ذکر چھوٹ جائے، تو سمجھ لو کہ آج شیطان نے مجھ پہ قبضہ جما لیا، کیونکہ جب اللہ کا ذکر ہوگا تو شیطان بھاگ جائے گا، جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو شیطان مسلط ہو جائے گا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان آتا ہے اور آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے بھاگ جاتا ہے، اور اگر غافل ہوتا ہے تو آگے دل پہ حملہ کرتا ہے، اور پھر آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ بندے کو پھر گناہ نظر ہی نہیں آتا۔ اب دیکھیں نا، سگریٹ پینے والا ہے، اس کو کبھی خیال آیا ہے کہ گناہ ہے؟ ختم، دل سیاہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنے والا ہے، دیکھو کبھی خیال آئے تو کیوں جھوٹ بولے؟ رشوت کھانے والا ہے، کبھی خیال آیا کہ میں رشوت ہے، ظلم ہے، غریب پہ میں نے ظلم کر کے لے رہا ہوں، پتہ نہیں وہ بیچارے نے کپڑے بیچے ہوں گے، زیور بیچا ہوگا، گھر بیچا ہوگا، اور کتنے لوگ ہیں جو میرے لیے بد دعا کریں گے؟ احساس ہی نہیں۔ اس لیے وجہ کیا ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان کا ان پہ تسلط ہے، فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہی شیطان کی پارٹی ہے، اور آگے یہ بھی بتلا دیا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ شیطان کا گروہ جو ہے، شیطان کی پارٹی جو ہے وہ گھاٹے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے لیے عذاب ہے۔ اللہم اجعلنا من حزبک ولا تجعلنا من حزب الشیطان۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، مکہ پہنچنے کے بعد طواف کیا، عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھی۔ آپ کو عصر کے بعد جب آپ نے لکھا ہے کہ میں حنفی مسلک پہ ہوں تو آپ کو 2 رکعت نہیں پڑھنی چاہیے تھی، آپ مغرب کے بعد پڑھتے۔ پڑھ لی ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی کفر اسلام تو نہیں ہے۔ پھر سر نہیں منڈوایا تھا کہ ایک اور طواف کر لیا، بعد میں جا کے سر منڈایا، احرام کھولا، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ میں طواف کر رہا تھا، کسی بندے نے مجھے کچھ ریال دے دیے، اس نے فقیر مسکین سمجھا ہوگا، تو بہرحال اگر آپ غریب نہیں ہیں کسی غریب کو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک سے طواف 2 کر لیں، 3 کر لیں، تو پھر ہر طواف کے لیے 2 رکعت پڑھنی ہوں گی۔ کہتے جی کہ 2 سپیکر لگا دیں، دعا کریں، یہی ایک تو لگا رہے۔ اللہ کے بندے، میرے ہاتھ میں ہے کہ میں سپیکر لگا دوں؟ دعا کریں اللہ پاک انتظامیہ کے دل میں بات ڈال دے۔ مال اور اولاد کے لیے یہی دعا مانگیں کہ اللہ ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اور مال کے لیے بھی یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ مال عطا فرما جو تیرے راستے میں میرے لیے باعث ہدایت و خیر ہو۔ اس لیے حضور کی دعا ہے اللہم اصلح لی فی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی فی دنیایا
الذی فیہا معاشی، یا اللہ میرے دین میں اصلاح فرما دے، کیونکہ وہی تو میری جان بچانے کا راستہ ہے، میری دنیا کے اندر بھی اصلاح فرما دے۔ تو اس لیے آپ مال اولاد سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ اگر ایک آدمی مسجد میں داخل ہو کے سنتیں شروع کر دی، ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی تھی، اب جناب نماز کھڑی ہو گئی تو سنتیں پوری کر کے جماعت میں مل جائے۔ گو بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز توڑ دے اور نماز میں مل جائے، لیکن احناف کا مسلک یہی ہے کہ جب شروع کر چکا ہے اب یہ واجب ہو گیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اب پورا کرو، پورا کر کے جماعت میں مل جاؤ۔ میرا ایک بیٹا ہے بے روزگار ہے، اس کو کہیں استغفار پڑھا کرے، کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں تقریباً 99% عورتیں جو ہیں بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی ہیں، تو گائے کا بکرے کا باہر کا پاؤڈر والا دودھ پلاتی، اسی لیے تو اولادیں جو ہے نا ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا نا کہ اولاد سے کیسے بو آئے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی۔ اور یاد رکھیں اللہ کا قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ جب سے ہم نے یہ چھوڑا ہے برسٹ کینسر ہو گیا، تمام بیماریاں پیدا ہوئی اسی وجہ سے کہ ماؤں نے دودھ نہیں پلایا کہ میری باڈی میں، میرے حسن میں، میری کشش میں فرق آ جائے گا۔ وہ پھر کشش نہیں رہتی اور پھر ششجیت بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بھائی صفا مروہ میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں دیوار ہے کوئی بات نہیں، انڈر گراؤنڈ جو نماز پڑھتے ہیں وہاں دیوار نہیں ہوتی، دوسری تیسری منزل پہ پڑھیں گے کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے 4 رکعت سنت کی نیت باندھی، اب اس کو پتہ نہیں میں نے 4 پڑھی ہیں میں نے 3 پڑھی ہیں، گمان غالب پہ عمل کرے پھر سیدھا اشار کر رہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں لوگ دانت صاف نہیں کرتے تو میں وہاں جا کے برش کرواؤں ان کو؟ نہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی کام آپ بھی کر لیں نا، یہ کام آپ اپنے ذمہ لگوا لیں کہ وہاں جا کے ان کو مسواک دیا کریں۔ ایسے بات یہ کوئی مسئلہ ہے کہ میں اس کا حل کروں؟ نہیں کرتے، سنت رسول کے مخالف ہے اور بیماریوں کا گھر بن جائے گا۔ مدینہ منورہ کی مٹی بالکل شفا ہے، لیکن لے جانے کے بارے میں کسی حدیث میں حکم نہیں ہے۔ بعض لوگ کپڑوں کو بیت اللہ کے غلاف سے لگاتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ میں پوری زندگی مکہ مدینہ میں رہنا چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کرو اللہ اسباب پیدا کرے۔ ہمارے ملک میں تکبیر کہتے ہی امام اللہ اکبر کہہ دے تو کہنا چاہیے امام کیا کرے؟ امام کا تو بات ہی ہے، جب تکبیر ختم ہو تو اللہ اکبر، آپ بعد میں اللہ اکبر کہیں۔ بیماری میں اللہ کا ذکر بالکل کریں۔ سب سے بہتر ذکر کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور نے فرمایا سب سے افضل ذکر ہے۔ میری بیٹیاں شادی کی عمر ہو گئی ہے، اللہ ہر مسلمان کے گھر میں جو بچیاں ہیں ان کے لیے خیر اور رحمت کے رشتے نصیب فرمائیں۔
اپنی بچیوں سے کہیں کہ وہ روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگا کریں، چونکہ سورۃ الرحمن جو ہے یہ ارائس القرآن ہے، تو اللہ کی رحمت سے جلدی رشتہ ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں، بھئی حدیث ہے کہ جو بندہ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں اس طرح پڑھے کہ تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے اور نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث حجت ہے محدثین کے نزدیک۔ ہمارا ایک رشتہ دار بیمار ہے، وہ مکے میں مرنا چاہتے ہیں، مکے میں لے آؤ اس کو، اور کیا ہے عجیب بات۔ پورے مکے میں جہاں بھی مسجد ہے عصر کی نماز ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، جماعت کبھی نہ چھوڑا کریں۔ تمہارے مسلک پہ وقت نہیں ہے، لیکن ان کے مسلک پہ تو وقت ہو گیا ہے نا۔ تو امام احمد بن حنبل بھی ایک امام ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کہتے جی کہ مرنے کے بعد جو چوتھے دن کھانا کرتے ہیں وہ بدعت ہے۔ کہتے جی کہ ہم ہوٹل میں جب نماز پڑھتے ہیں ترجیحات کافی ہے، عین قبلہ تو تب ہے جب قبلہ سامنے ہو، کمرے میں تو سامنے نہیں ہوتا نا۔ کہتے ہیں جی میں مکے میں رہتا ہوں لیکن میرا بنگلہ دیش میں بھی گھر ہے، تو زکوٰۃ میں بنگلہ دیش میں ادا کروں؟ بالکل کر دے، وہاں کسی کو وکیل بنا دو کہ اتنا پیسے میری زکوٰۃ کے ہیں، مستحقین کو جا کے تقسیم کر دو، یا بنگلہ دیش میں بڑے بڑے دین کے مدرسے ہیں، ان مدرسوں میں دے دیں اور ان کو بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ ہاں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مدرسے ہیں، 8-8 ہزار طالب، 6-6 ہزار طالب، 3-3 ہزار طالب ایک ایک مدرسے میں۔ کہتے جی کہ عمرے کے طواف کے علاوہ جو ہم طواف کرتے ہیں وہ نفل طواف ہے۔ کہتے جی مسجد کے لیے چندہ کرنا جائز ہے، لیکن دیکھو چندہ کرنا حرام نہیں ہے، چندہ کر کے پی جانا حرام ہے۔ چندہ تو سنت ہے، حضور پاک نے چندہ فرمایا ہے، صحابہ نے اپنے اپنے دور میں چندہ فرمایا ہے، چندہ کرنا تو حرام نہیں۔ معنی یہ ہے کہ چندہ کا پیسہ جس مقصد کے لیے ہے اس پہ لگائیں۔ اچھا ہم نے چندہ کیا، اب ہم یہ تحقیق نہیں کریں گے کہ اس کا پیسہ حلال ہے، کہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں اللہ کے گھر کے لیے دے رہا ہے، حلال ہی دے گا، باقی باتیں کو جانے اللہ جانے۔ اگر کوئی آدمی 2 چادریں ہوٹل سے باندھ لے، پھر عرفات جا کے وہاں 2 رکعت پڑھ کے نیت کرے عمرے کی، بالکل ٹھیک ہے۔ بابا چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں ہوتا، چادریں یہاں باندھو وہاں باندھو کوئی مسئلہ نہیں، نیت تب ہے جب 2 رکعت پڑھ کے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ یہاں مکے میں ہم نے دیکھا ہے قرآن پاک کو جوتے پہ رکھ دیتے ہیں، بہت بڑی جہالت ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ تبارک و تعالی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مسئلہ اور بڑا مشکل ہے میرا بھائی، ایک تو ہے نا بھی نعوذ باللہ جوتے پہ قرآن رکھنا غلطی ہے، ایک یہ ہے کہ اس کے لیے آدمی اکڑ جائے۔ میں ایک پرانی بات ہے، ایک دفعہ آیا
تو ایک نوجوان لڑکا ایسے جوتا ہے، قرآن ہے پڑھ رہا ہے، کبھی کبھی اس پہ بھی رکھ دیتا ہے. تو میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا آپ کے پاس حدیث ہے کہ میں ایسا نہ کروں؟ عقل دیکھو بھئی، کم دیکھو نا، اصولی بات ہے، ثبوت مدعی پیش کرتا ہے یا مدعا ہے؟ بھئی تم یہ کام کر رہے ہو، تم حدیث دکھاؤ نا. یہ بڑی جہالت ہوتی ہے، دوسرے کو کہہ دے حدیث ہے تمہارے پاس، بھئی تم دکھاؤ حدیث. میں نے کہا یہ سمجھے گا نہیں، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے. تو میں کھڑا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، میرے ہاتھ میں اپنے جوتے تھے، میں نے اس کے سر پہ رکھ دیے. کہتے کیا؟ میں نے کہا تمہارے پاس حدیث ہے کہ سر پہ نہ رکھوں؟ اب ٹھنڈا ہو گئے، میں کیا مطلب ہے؟ تم پڑھو حدیث کے، لکھا ہو کہ اس کے سر پہ جوتے نہ رکھنا. میں نے کہا یہ تو شکر کرو حرام ہے، باہر ہوتے تو میں رکھتا نہیں، میں مارتا تمہیں جوتے. ادب کرو اللہ کا. حضور پاک کے سامنے تورات کا نسخہ لایا گیا. آپ جانتے تھے کہ تورات بدل چکی ہے، یہودیوں نے بدل دیا ہے، لیکن حضور سرانے پہ بیٹھے تھے، آپ اتر گئے سرانے سے، سرانہ آگے رکھا اور تورات کو اونچی جگہ پہ رکھا. اگر اللہ کا نبی تورات کا اتنا ادب کرتا ہے تو میں پھر بھی حدیث چاہیے. اللہ ہدایت دے. پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے، کوئی کام بھی ہو فوراً کہہ دیں کہ جی حدیث میں ہے. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے اللہ کے بندے، حدیث تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے، موضوع بھی ہو سکتی ہے، حدیث منقطع بھی ہو سکتی ہے، حدیث شاذ بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے لقب کیا ہے؟ اہل السنت والجماعہ، کیونکہ سنت کبھی ضعیف نہیں ہو سکتی. حرم کے اندر غیر مسلم کا داخلہ بند ہے، لیکن کیا چین کے دیکھیں بندے کو کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ پاسپورٹ تم بناتے ہو، مسلمان لکھ دیتے ہو، یہ کیا کریں؟ انہیں تو ظاہر کو دیکھنا ہے، ڈاکومنٹ کو دیکھنا ہے نا. ابھی تک کوئی ایسا ایکس رے نہیں بنا ہے کہ اس سے گزارو تو پتہ لگ جائے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے. ایک آدمی مدینے منورہ سے آیا، طواف کیا، دوسرا طواف کیا، سو گیا، پھر 4-5 گھنٹے کے بعد صفا مروہ دوڑا، کوئی بات نہیں. یہ پہلے ہو چکا ہے، پھر وہی سوال ہے. کہتے ہیں جی کہ میں نے پہلا عمرہ کیا، سر پہ استرا پھروا دیا، دوسرا عمرہ کیا تو پھر بال میں نے تھوڑے تھوڑے کاٹ لیے. استرے کے بعد کون سے بال تھے جو تم نے کاٹ لیے؟ استرا بھی پھرواؤ اور ایک بکری دم بھی دو. ہر دفعہ بال منڈانے پڑیں گے، ہوں یا نہ ہوں. قضا عمری بالکل جتنا نمازیں قضا ہے، توبہ بھی کرو اور قضا پڑھتے بھی رہو. میں اپنا عمرہ کر چکا ہوں، اب اگر میں کسی مرحوم کے لیے عمرہ کروں، بالکل کر سکتے ہیں. هل يثبت رفع اليدين في الفطر بين القراءة والقنوت بالحديث فقرا آثار السنن، کتاب آثار السنن فيها جميع الروایات الواردة بذلك. کہتے ہیں جی کہ جو جلد جو ہے قرآن کے ساتھ لگا ہے، بغیر وضو چھو سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ نہ چھوئیں. اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے، فجر کی آپ نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں، آپ جماعت میں مل جائیں اور 2 رکعت جو ہے سورج نکلنے کے بعد پڑھیں.
اگر کوئی سنتیں پڑھتا رہے فرض رہ جائے نعوذ باللہ گناہ گار ہے، توبہ کرے۔ میں اپنے بچوں کے لیے یہ مسئلہ پتہ نہیں میری زندگی میں شاید نہ حل ہو، بعد میں یہ کر لیں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یہ تار کیسے ٹھیک ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی اگر ایک تار صحیح نہیں ہے، کئی دفعہ کہا ہے کہ ابھی بازار سے لے لو، پیسے مجھ سے لے لو، ایک نیا سیٹ لے لو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صفا مروہ کے بعد احرام سے پہلے خوشبو والے صابن سے بال دھوئے ہیں تو دم پڑ گئی۔ اگر دم کے پیسے نہیں ہیں اپنے ملک سے جا کے بھیج کے دم کرا دیں۔ احرام باندھ کے طواف کرنے سے پہلے اگر خوشبو لگائیں صرف ہاتھوں کو تو 2-4 ریال خیرات کر دیں، پورے بدن پہ لگایا ہے تو دم پڑ گئی۔ میری نانی نے ابو ظبی سے عمرے کی نیت سے احرام باندھا، مکہ مکرمہ پہنچ کے عمرہ نہیں کیا، 5 دن قیام کیا، پھر مدینہ چلے گئے، مدینے سے عمرہ کیا۔ وہ پہلا جو نہیں کیا اس کی تو دم ادا کرے نا، نیت کر کے آئی تھی اور عمرہ کیے بغیر چلی گئی۔ کہتے جی کہ گولڈا شریف میں بھی، تو گولڈا شریف میں جو کام ہو وہ سنت ہوتا ہے، یعنی ہم نے کلمہ گولڈا شریف کا پڑھا ہے یا محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو کام کئی ہوتے ہیں، گولڈا شریف میں بھی، موڑا شریف میں بھی، اور کئی مقامات ہیں، تو وہ تو کوئی دین نہیں ہے۔ وہ گولڈا والے بھی دین محمد مصطفیٰ کے تابع ہیں۔ اگر حنفی مسلک پہ ہے عمرے میں چند بال کاٹے دم پڑ گئی، دوسرے عمرے کے لیے آپ کی مرضی ہے جدہ جائیں، جیرانہ جائیں، عرفات جائیں، مسجد عائشہ جائیں، حج حرم سے باہر جائیں، بس۔ کہتے ہیں جی کہ قرآن میں آتا ہے کہ ہر عمل پہ 10 گنا، پھر ایک آیت میں آتا ہے 700 گنا، پھر اسی طرح آتا ہے اللہ جتنا چاہے بڑھا دے۔ تو اس میں کیا اشکال ہے بھائی؟ یعنی ادنا درجہ 10 ہے، زیادہ بڑھائیں 700 ہے، اور زیادہ بڑھائیں تو 1 لاکھ ہے، اور زیادہ دیں ان کی مرضی ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہمارے اخلاص پہ ہے، بعض کا عمل اتنا تقاضا رکھتا ہے کہ چلو 10 گنا تو مل جائے گا نا، بعض کا اتنا عمل ہے کہ 700 گنا مضاعف ہو جائے گا۔ راستے میں سفر کرتے ہوئے قبرستان سے گزرے، کئی قبرستان ہیں، بالکل ہر جگہ کہیں السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ سب کے لیے دعا مانگے۔ کہتا جی کہ میں ایک ملک میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، وہاں حالات خراب ہیں، والدین کہتے ہیں کہ دوسرے ملک میں چلے جاؤ جو حالات ٹھیک ہے، تو والدین ٹھیک کہتے ہیں، والدین کی بات مانو، والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ یہاں تم خود جانتے ہو حالات خراب ہیں تو اپنے آپ کو عذاب میں کیوں ڈالتے ہو؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالا کرو۔ اگر پتہ لگ جائے کہ حالات ٹھیک نہیں، نہ جاؤ۔
میرا بھائی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد آیت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جا رہے تھے، آپ تقریباً رابق سے کچھ پہلے تو حضور پاک کے آنسو مبارک آ گئے۔ حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے مکہ کے راستہ جو آیا نا مکہ یاد آ گیا، تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے محبوب جس نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے آپ کو مکے لوٹائیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو بعض علماء کہتے ہیں یہ آیت پڑھ کے دعا کرو تو اللہ تمہارے لیے بھی آسان کر دیں گے، اللہ عالم، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں۔ بہرحال قرآن کی آیت پڑھ کے دعا مانگنا منع نہیں ہے، آپ بھی پڑھا کریں اور دعا مانگا کریں، اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل اسم والغنیمة عن كل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا عیبا الا سترتا ولا کربا الا نفستا ولا ضالا الا ہدیتا ولا فسادا الا اصلحتا ولا مریضا الا شافیتا ولا مریضا الا شافیتا ولا مبتلا الا عافیتا ولا اسیرا الا یسرتا ولا میتا الا رحمتا ولا حیا الا ہدیتا ولا عدوا الا اہلکتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين۔ اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واجمع شملنا يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سب کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان بے رحم فرما، یا اللہ پاکستان بے رحم فرما، یا اللہ پاکستان بے رحم فرما، یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما، یا اللہ ہم تیرے نافرمان ہیں، معافی عطا فرما، معافی عطا فرما، معافی عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ